الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات من نعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البصری الاقطعی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد. آج آپ لوگ تھوڑے سے ذہنی انتشار میں مبتلا رہے، لیکن آج کے دن کو یوم اعلان سمجھ لیجیے. آج سمجھ میں آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا کہاں کیسے ہوگا. مشکل یہ ہے کہ قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا، کوئی نیا قرآن ہے نہیں. نبوت ختمی مرتبہ تو ختم ہو گئی، کوئی نیا نبی آیا نہیں. لوگ کہتے ہیں مجلس میں کوئی نئی بات ہونا چاہیے. تو قرآن پرانا، رسول پرانا، اللہ تو خیر قدیم ہے ہی، سارے انبیاء پرانے، تو اب نئی سنائے کون؟ مسئلہ وہیں پر رکا ہوا ہے کہ مزدور کو تو اجرت دے دیتی ہیں، جنت دینے آنے والے کو اجرت نہیں دیتے یا دیتے ہیں. تو موضوع رہے گا اجر رسالت. پرانا موضوع ہے، آیت بھی کوئی نئی کہاں سے لیا ہے بھائی.
کسی پر نیا جبرائیل نیا قرآن لے کے کسی نئے نبی پر نازل ہوا تو نئی آیت سنائے گا؟ تو آیت بھی پرانی، قرآن بھی پرانا، جبرائیل بھی پرانے، رسول بھی پرانے. تو ہم تو دیکھیں 2 ٹکے کے ملا لٹے، ہم تو لکیر کے فقیر لوگ جو یاد کر لیا بچپن سے وہی یاد ہو گیا. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، کہانی ختم. ہمیں آتے ہی نہ نہیں، اس کے علاوہ ہم سے آپ امید بھی نہ کیجیے. اچھا جن کو یہ سننا ہوتا ہے وہی آتے بھی ہیں. بقرات لوگ تو سیمینار کرتے ہیں، کانفرنس سے کرتے ہیں. اب مقصد سمجھنے والے اور ہیں، کام کرنے والے اور ہیں. ہم تو پیدا ہوتے ہی اماں نے سکھا دیا، یا سکھایا بھی نہیں، سکھایا بچپن سے شروع ہو گئے، یا حسین یا حسین. مجلس ماتم کرتے چل رہے ہیں. ان کا وقت پہلے حسین کے نام پر پڑھ رہے ہیں حسین کے دشمن. کون سے حسین کے دشمن؟ جو حسین کا دشمن ہے، حسین کا ہی نہیں کوئی دشمن. جو حسین کا دشمن اصل میں ہے حسن کا دشمن. جو حسن کا دشمن ہے اصل میں ہے سیدہ کا دشمن. جو سیدہ کا دشمن ہے اصل میں ہے علی کا دشمن. جو علی کا دشمن ہے اصل میں ہے نبی کا دشمن. جو نبی کا دشمن ہے وہ بنیادی طور پر ہے خدا کا دشمن. خدا کو ڈھونڈنے چلے، مار ڈالیں گے، بات ختم ہو جائے گی. خدا ملا نہیں. عبداللہ کا بیٹا مل گیا، کیا اس کو مار ڈالو؟ مکے سے نکل آئے رسول، نہیں قتل کر پائے. زندگی گزر گئی، کئی جنگوں میں گھیرنے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی اللہ نے بچا لیا اپنے رسول. آخر میں کہنے کے بٹیا بھیجو گھر میں زہر دیا جائے. سروں پر سے نکل گئی جان. اس کے بعد سمجھے تھے کہ کہانی ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. وہ غدیر میں جس کو اعلان کر دیا تھا ولایت کا، وہ کھڑا ہو گیا اسی نماز کو لے کے، اسی روزے کو لے کے، اسی حج کو لے کے، اسی سیرت رسول کو لے کے. یہ تو قصہ ہو گیا. پھر حسن سامنے آ کے حسن. کہانی یہ ہے کہ ذات کے مخالف تھے اللہ کے، اور یہ بقراطیت کے معنی چھوڑ دیے. یہاں کا بات صرف ہوتی ہے کہ اللہ سے اختلاف شروع کیا، رسول سے ہو گیا. بھائی رسول نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ آج تک کوئی بتا نہ پایا، خود نعوذ باللہ، کہ رسول نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو. یہ تو نہیں کہا تھا. یہ فرمایا تھا اللہ ایک ہے، یہ جو تم نے سجائے ہیں یہ تمہارے خیالات ہیں. اتنی سی بات پر رسول کے دشمن ہو گئے. سب کچھ چھین لیا، عقیدہ نہیں چھین پائے. مہین کام ہوگا، ابھی ہوگا. زردوزی کے شہر میں پیدا ہوئے تو مہین کام تو کریں گے. ہم چھری چاقو کے قائل بھی نہیں، خدا نخواستہ کیوں کسی کی جانے. ہم آپ بول بول کے جانے لے لیتے ہیں تو خواہ چاق خدا نہ کرے کوئی نقض عام کرنا پڑے. اب آئیے آگے بڑھیے. رسول سے آئے، اب یہ سوچا کہ یار ان سے جان چھوڑو. چندے شروع ہو گئے، سونا لاؤ، چاندی لاؤ، سکے لاؤ، زیور لاؤ، ہیرے موتی مانک نیلم فیروزے عقیق سب جمع کر کے چلے. ان کو نپٹا دو پیسے کوڑی سے. گھٹیا ذہنیت، جیسے آج کی ذہنیت ہے نا کروڑ پتی لوگوں کی، ارب پتی کی، کہ یہ تو مولوی ہے بکھی جائے گا، خرید لو. انہوں نے سوچا رسول کو بھی خرید لیں. اب پہنچے رسول کے پاس، رسول خاموش بیٹھے ہیں. یہ آپ کی رسالت کی محنت کا اجر ہے، یہ آپ کی خدمتوں کا اجر ہے. آپ نے ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، آپ نے بتایا نماز واجب ہے، روزہ لیجیے، یہ سنبھال لیجیے. کچھ بولے ہی نہیں. جبرائیل آئے، کہا ان سے کہہ دیجیے کہ قرابت داروں کی محبت کے علاوہ کوئی اجر ہے نہیں. میں نے جہاں تک کہ آپ کا وقت لیا صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. رسول نے اپنی محنتوں کا اجر بھی اللہ کے حکم سے بتایا تو محبت بتایا. رسول کی امت میں نفرت تھی نہیں، نفرت الگ سے آئی ہے. اب یہاں پر آ کے رک جائیے، میں کوئی بحث کسی سے نہیں کروں گا. نفرت کا نام ہے یزید،
محبت کا نام ہے حسین. نفرت کا نام ہے یزید, محبت کا نام ہے حسین. حسینیت یعنی محبت, حسینیت یعنی خضوع و خشوع سجود, حسینیت یعنی انکسار رکوع, حسینیت یعنی مستقل مزاجی قیام, حسینیت یعنی استقرار تشہد, حسینیت یعنی روزہ, حسینیت یعنی حج, حسینیت یعنی زکوٰۃ, حسینیت اپنے کمائے ہوئے مال سے انفاق, حسینیت یعنی غریب پروری, حسینیت فاقے سے بچانا, حسینیت پیاس سے بچانا, حسینیت انسان کے کام آنا, حسینیت بیمار کا علاج کروانا, حسینیت تیمارداری کرنا, حسینیت بچوں کو اچھا ماحول دینا, حسینیت جوانوں کو صحیح راستہ بتانا, حسینیت بزرگوں کو ان کی منزل تک پہنچانا. حسینیت یعنی شرافت, حسینیت یعنی نیکی, حسینیت یعنی تہذیب, حسینیت یعنی ادب, حسینیت یعنی معاشرے کی اصلاح, حسینیت یعنی سماج کا سدھار. اصلاح معاشرہ کانفرنسوں سے نہیں ہوگی, فرش آزاد سے ہوگی. اصلاح معاشرہ کرنا ہے, حسینیت کا مزاج اپنا لو. لیکن حسینیت کا مزاج اپنانے کی کیا ضروری ہے؟ اللہ کو ایک کہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اور کوئی خدا نہیں ہے, لا الہ سے شروع ہوگا الا اللہ. تو پہلے یزید پر لعنت کر دو, ہمیں اطمینان ہو جائے تم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ماننے والے. یہاں ایک جملہ کہا جا رہا ہے بڈھا تم سے, 25 برس کے بعد تبرہ حرام ہو جائے گا. اور شیعہ مذہب میں سب کچھ تبرہ ہے, ساری زیارتوں میں ہے, سن لیجیے آپ, ساری دعاؤں میں ہے, سب کچھ ہے. مفاتیح الجنان بدل جائے گی شاید. میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, پھر بھی کچھ کہہ رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں کرنا ہے, پھر بھی بحث کیے چلا جا رہا ہوں. کچھ بچے اس سال جوان ہوئے ہیں, ان کو آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بھائی کسی کا بھی بچہ ہو, ہمیں تو اپنا لگتا ہے, اور کالے کپڑوں میں تو ہمارا ہے ہی ہے. اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ. ہم آدمیوں کے بنیے, ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب آئیے ایک بخرات طبقہ ہے, مقصد شہادت سمجھیے, چلیے رمضان میں مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جائیں. نہیں, رمضان چھوڑیے, سال بھر کھڑے رہیں. پہلے وضو کا مقصد سمجھ لیجیے, سردیاں آ رہی ہیں, خامخواہ ہاتھ نہ بھگو لیجیے گا, چہرہ نہ بھگو لیجیے گا. مقصد وضو سمجھیے, پھر وضو کیجیے گا. مقصد قیام سمجھیے, مقصد تکبیرۃ الاحرام سمجھیے, مقصد رکوع سمجھیے, مقصد سجدہ. تو جب تک سمجھ میں نہ آئے مقصد نماز خدا نہ کرے نہ پڑھے. خدا غارت کرے ان کو کہ جو مقصد کے چکر میں نماز چھوڑوا دیں, خدا غارت کرے ان کو جو مقصد کے صلوات پڑھیے. زندگی بھر مقصد سمجھتے رہیں, کچھ کریں ہی نہ. بچپن سے بڑوں نے سکھا دیا آداب کرو, مقصد سمجھیں گے تو سلام کریں گے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے بیٹھے ہوئے. جب مقصد سلام سمجھ میں آ جائے گا تبھی سلام کریں گے. ابا آ جائیں سلام نہیں کریں گے, اماں آ جائیں سلام نہیں کریں گے, چچا خالہ ماموں کسی کو سلام نہیں کریں گے, کسی بڑے کو سلام نہیں. مقصد سمجھ میں نہیں آیا. ارے کیا بات ہوئی, ہم پہ پیاس لگی, ہم پانی پینے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مقصد آپ سمجھیے. ہاں, اس میں دیکھیے کیا کیا ہے, شدھ پانی ہے کہ نہیں. میں پیاس بجھانے تو یار, آپ کہہ رہے ہیں مقصد شہادت سمجھیے. سمجھ لیں گے, سمجھ لیں گے, اپنی اوقات بھر سمجھیں گے. خدا اور بندے کی قربت کی معراج کا نام ہے شہادت حسین. ہم آپ کیا سمجھیں گے, کیا راضیت مرضیہ کا مرحلہ ہو, رب اور بندے کے درمیان کیفیت یہ ہو کہ خدا بندے سے راضی ہو, یہ تو کمال انسانیت ہے.
بندہ خدا سے راضی ہو، یہ ابتدائے حسینیت ہے۔ نماز کیوں پڑھی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کیوں کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ کیوں دی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ خمس کیوں دیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ فطرہ کیوں دیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حقوق والدین کیوں ادا کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بچوں کی تربیت کیوں کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پڑوسی کا حق کیوں ادا کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ وہاں کیفیت ہے اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ 2% کا آدمی مقصد شہادت حسین سمجھے گا۔ معراج سے آگے حسین کی معراج۔ اب جملہ سنیے گا، نبوتیں جہاں رک جاتی ہیں، رسالتیں جہاں تھم جاتی ہیں، ہدایتیں جہاں ہانپنے لگتی ہیں، وہاں سے حسین کا قدم آگے بڑھتا ہے۔ کوئی ہے جو میرے حبیب کے برابر ہو، کوئی ہے جو میرے زہیر کے برابر ہو، کوئی ہے جو میرے جان کی سیاہی کا مقابلہ اپنے چہرے کی وجاہت سے کر سکے؟ ہے کسی کا جوان جو میرے اصغر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ ہے کسی کے گھر کا کوئی بزرگ جو میرے اون و محبت کے سامنے رک سکے؟ لیاؤ اے اولو العزم انبیاء، ایک علی اکبر کی مثال نہیں لا سکتے۔ ہارون کو لے کے بڑھے موسیٰ، عباس کو دیکھ کے رک گئے، ارے میں کچھ کہہ گیا۔ نبوت تھی، کمال اطاعت نہ تھا۔ ہارون و موسیٰ میں اختلاف ہے، خضر و موسیٰ میں اختلاف ہے، ابراہیم و حاجر و اسماعیل میں بھی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ پوری زندگی گزار دی عباس نے، ایک حرف کا اختلاف نہیں کیا آقا حسین سے۔ اتنا بھائی کا اطاعت گزار بھائی تاریخ انسانیت میں انبیاء میں کوئی نہیں ہے بھائی۔ ہمارے تمہارے گھر میں کہاں سے نکل آئے گا؟ ہم تو اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ نام کی برکت آ جائے۔ نام رکھ لیتے کہ ہمارا شجرہ بدنام نہ ہو، بیٹا میدان میں رک جائے چھوڑ کے بھاگ لینا پائے۔ جب بچے کو بھگانا ہوتا ہے تو وہ سا نام رکھ لیتی ہیں۔ ابھی میدان ہے، جس کا دل چاہے اپنے بچے کو روکے، رکنے کے قابل بنائے، جس کا دل چاہے بھاگنے کے قابل بنائے۔ جس کو لڑکے کو بھگانا ہو اس کا نام وہ سا رکھ لے، وہ سا۔ ارے میدان چھوڑیے، پارک میں نہیں رکے گا، بھاگ جائے گا۔ رن منائے گا، 2-3 سال پہلے پڑھ چکا ہوں۔ رننگ بٹوین وکٹ میں تیز دکھائی دے گا، دوڑ رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ خیبر سے بھاگے گا، خندق سے بھاگے گا۔ ہم ہی کو خیبر خندق پڑھنے کا حق ہے، ان کو نہیں جو ممبر سے پڑھتے ہیں، تیرے ممبر چندہ لینے لگتی ہیں۔ ہم ہی ہیں، ہم ہی کو حق ہے، ہم ٹھیک ٹھاک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، اب دیکھیے محرم آ رہا ہے، مقصد شہادت سمجھیے۔ اب بےتکا پن کر رہے ہیں کچھ لوگ، نیا پیسہ ہے اچھال کے تبرک پھینک رہے ہیں، تم نہ لو بھیا۔ وہ کہتے ہیں تبرک کو بدنام کرنے لگتے ہیں یار یہ لوگ۔ کوئی بے ادبی سے تبرک دے رہا ہے، تم نہ لو بیٹا، لڑو اس سے کہو کہ ہم والنٹیئر ہیں آقا حسین کے عزاداری کے۔ اپنی ڈیوٹیاں خود بنائیے۔ 4 لڑکے کہیں کھڑے بےتکا پن کریں، آپ ان کو سمجھا لیجیے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ پولیس، خدا نہ خواستہ آپ کے معاملات میں پولیس دیکھ لے، آپ سے کیا لینا ہے؟ پولیس غنڈوں کے لیے، بدماشوں کے لیے، اچکوں کے لیے، جیب کتروں کے لیے۔ ان کو کھڑا نہیں دیجیے، ڈیوٹی دے لے دیجیے، ان سے آپ کا کیا لینا ہے؟ آپ اپنا انتظام خود کیجیے۔ اگر کوئی خدا نہ کرے کسی کو غصہ کبھی بھی آ سکتا ہے یار، مجھے بھی آ جاتا ہے دن میں 15 مرتبہ غصہ۔ آ گیا کوئی جھلا کے چمکا لیے، بھیا یہ 10 دن اپنے کام کے ہیں یار، 2 مہینے 8 دن نکال لے چلو۔ غصہ کرنا ہے، 12 وفات پکڑنا ہے، اس دن نہیں کرو۔ چلیے سلام۔
وقت آیا ہے کہ کل چاند دیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے رسول کی خدمت میں کچھ عرض کر سکیں. یا رسول اللہ، ہم آپ کے حقیر گناہگار امتی، آپ کے کلمہ گو شرمندہ ہیں آپ سے. پورے سال کی ندامتوں کو آپ کے نواسے کے غم میں آنسوؤں کی شکل دے کے لائے. اجر رسالت تو بہت بڑی بات ہے، ہم نہیں ادا کر پائیں گے، لیکن اجر رسالت ادا کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ دیجئے. بس اتنی سی بات ہے. یہ پورا عبادت کا سلسلہ ہے. آپ سے میں جو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ میری بات تو متوجہ ہیں. اجر رسالت ہم آپ کے یہاں ادا کر پائیں گے. بہت بڑی رسالت ہے، اجر بھی لامنتہا ہے. کوشش ہے. فرش عزا پر بیٹھے ہیں، جلوس میں جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. بچے ہیں تو ہنسیں گے بھی، کوئی نوجوان ہیں، ہم بھی تھے، بے تکی ہنسی آتی تھی، بڑے ڈانٹتے تھے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ فطرت نہیں بدلتی ہے. لیکن ہمیں یہ احساس دلانا ہے اور احساس کرنا ہے کہ ہمیں ٹوکنے نہ پائے کوئی. سن رہے ہیں پرسوں نرسوں نے بہت فورس لگی ہوئی ہے، بڑا تہلکہ ڈاٹ کام چل رہا ہے، من میں کیا کہانی ہوگی. ورڈ ہم سے آپ سے کیا مطلب؟ ہم کوئی چور ہیں، چکے ہیں، گراکٹ ہیں، چمبل سے نہیں آئے بھائی. پھر ہم ڈاکو ہیں، پھولن دیوی سے ہم کیا لیں؟ بھائی جرم جو کرے اس کے لیے ہے پولیس، ہماری تو حفاظت کرے گی پولیس. اور شہر شانت ہے، میں یہ جانتا ہوں. روایتی اختلاف تو برحال دکان چلانا ہی چلانا ہے. وہ تو برحال اخبار میں نیوز چھپوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. نام نہیں چھپتا تو چھپوا لیتے ہیں. یہاں پہ یہ نہ ہو، وہاں پہ وہ نہ ہو. سرکاری سمپتی بندوں کو یاد آ رہی ہے. ارے ہوگی کوئی سرکاری سمپتی؟ ہم سرکار کو ٹیکس اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس دیے ہوئے سے تنخواہیں ملتی ہیں سرکار. دیکھو ہم خفا ہو گئے، بٹھا دیا فٹ پاتھ کے اوپر. ہوں گے آپ بڑے ماہر معاشیات، چائے والوں کو بنا دیا پردھان منتری. یہ ہے ہندوستان. وہ چائے والا قابو میں رہے، آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ چھوٹا آدمی بڑا ہوتا ہے سنبھال نہیں پاتا ہے. ابھی پاور میں کہہ دیتا ہوں، پاور سے ہٹ جائے گا کچھ نہیں کہوں گا. بہت مشکل ہے. میں نے بہت سے چھوٹوں کو بڑے ہوتے پر ڈس بیلنس ہوتے دیکھا ہے. خاندانی آدمی نہیں ہے، کوئی چھوٹا پن نہ کر جائے. ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. برف میں دیوالی منا رہا ہے، ہمیں کیا کیا اپنے دھندے بہت کر رہا ہے آدمی. ٹھیک ٹھاک ہے. ہمیں کیا لینا تھا یار؟ ہمیں اپنے دین ایمان مذہب کی قیادت کرنا ہے. اللہ اللہ، علی علی، حسین حسین کرنا ہے. اس کی آزادی ملی رہے، کوئی کچھ رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے بھیا. ہمیں اپنی آزادی اتنی سی چاہیے، وہ بھی ہندوستان میں چاہیے. خدا نہ کرے پاکستان میں نہیں چاہیے، بنگلہ دیش میں نہیں چاہیے، سعودی عرب میں نہیں چاہیے. جہاں شریف بستے ہیں وہیں ہم یا حسین کرتے ہیں. بہرحال میں نے بڑی متفرق گفتگو آپ سے کر لی، اور آپ ہر طرح کی مجھے جھیل بھی لیتے ہیں ہر طرح سے. یہ میرا بیٹا پڑھے گا شیعہ کالج میں 5ویں محرم تک. میں 5ویں محرم تک یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں. پھر باپ بیٹے جگہ بدل لیں گے، میں ادھر چلا جاؤں گا، یہ ادھر چلے آئیں گے. آج ایک اچھا کام ہو گیا. حسین کے صدقے میں سبھی کام اچھے ہوتے ہیں. یہاں نماز جماعت بھی قائم ہو گئی. ہاں ہمارے بڑے ہنسی مذاق کر رہا تھا میں، یار یہ کون صاحب نے شروع کر دی نماز، وہاں دیکھو لمبی نہ کھینچ دیں. وقت کے اندر نماز ابھی واجب ہے نماز. اور نماز کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی قربانیوں کا صدقہ ہے. تو کل بھی انشاءاللہ نماز جماعت ہوگی. مگر جیسی مولانا قبلہ کا میں بھی ان سے بات ملوں گا، مجھے نہیں کون صاحب پڑھانا، نہ بانیہ مجلس کو معلوم، نہ مثلا ارباب خانہ کو معلوم. ہوتا یہ کہ یہ تجربہ ہے کہ کوئی عالم دین نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا چلو انہی کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہو جائیں. والے وقت ہے
جماعت کی ہو جائے گی ثواب زیادہ ہوگا. بہترین کام ہو گیا. اشرف اللہ میں پہلی مرتبہ میں نے جماعت ہوتے دیکھی. ورنہ لکھا ہوں کہ ہم لوگ آدمی نہیں پرانا مان لیے رمضانی لوگ ہیں. ہمیں رمضان میں مسجد دکھائی دیتی ہے, پھر امام بڑا دیکھ کے مسجد ذرا سا ہاں کمزور پڑ جاتا ہے. میں کہا چھوڑیے, یہ کہنا نہیں چاہیے. تو پھر بہرحال واجب حسین ہم پر بھی حسین واجب, مستحب حسین ہم پر بھی مستحب. بات ختم ہو گئی. تو کل بھی انشاءاللہ نماز ہوگی. پرسوں سے ماتم شروع ہو جائے گا. ماتم ختم ہو گیا یہاں مجلس شروع ہو جائے گی. تو نماز تو بہرحال ہونا ہے, واجب تو ادا ہی ہونا ہے. یہ ماتم جائز طریقے سے کرنا ہے, بے اجرت کا کام نہیں کریں گے. نماز پڑھیں گے تو اجر رسالت پہ ماتم کریں گے. جب رسالت ہی نہ مانی تو نماز نہیں پڑھی, رسالت نہ مانی روزہ نہیں رکھا, رسالت نہیں مانی شریعت نہیں مانی. اب اس پر آئندہ کبھی گفتگو ہوگی. دو بھاگ ہیں پورے دین کے, معرفت اور شریعت. معرفت والے شریعت میں داخل ہوئے جا رہے ہیں, آپ بغیر آپے کے باہر ہو کے. شریعت والے اپنی تھوڑیاں معرفت میں لگا رہے ہیں, اسی لیے آپس میں کچھ ٹینشن چل رہا ہے. یہ بتاؤں گے کسی دن مجلس میں. اب سنیے, آپ یہاں پر ذرا سا خیال رکھیے گا وقت کا. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں ضائع کرتا ہوں, لیکن وہاں ماتم ہوگا سڑک پہ, پہنچ کے بعد یہاں مجلس ہو جائے گی. اب ہے کیا, اللہ اکبر یا علی یا حسین, عاقبت صدر کی بات ختم ہوگی. بھائی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولی اللہ, حسین حسین حسن حسن. ہمیں کوئی کام دھندا ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. پاگل لوگ ہیں, کچھ ہے ہی نہیں لینا. سوچ لیے کہ ایک انگ یہ بھی ہے بیکار کا صحیح, ہم لوگ بے عمل لوگ ہیں نا, عمل نہیں کرتے نا, تھیوریاں نہیں سمجھتے, بقراتیت نہیں کرتے. 2-4 والے لوگ جاہل ہو گئے یار, پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھی لکھی باتیں کرو. اب کیا کریں, لڑکے ڈگریاں لے آتے ہیں پھر جاہل ہو جاتے ہیں محرم کا چاند دیکھ کے. کچھ نہیں کام کر پاتے سوائے حسین حسین علی علی. کیا تو ہے کالے کپڑوں کا. ہاں بیتوں کا پڑھنے پہننے دیجیے, اب کیا کریں. آپ 100 بیتوں کے پڑھ نہیں روک پاتے, 101 یہ بھی جھیل لیجیے. کوئی شب داریوں میں جاگ رہے ہیں, کیا فائدہ. میں چھوڑیے, ہٹائیے, جانے دیجیے. فائدہ نقصان آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ کی پریشانی سے ہوگا کیا. ہر سال ماشاءاللہ 1000-1500 مجلسیں بڑھ جاتی ہیں ہر جگہ. 1,500-2,000 شب داریاں انشاءاللہ بڑھ جائیں گی. کیا کر لے گا کوئی. کچھ چیزیں ہیں بیتوکاپن کبھی کبھی, جیسے میں نے کہا کہ تبرک آپ نہ لیجیے کہ کوئی بیتوکاپن کہ جن کے پاس نیا پیسہ آتا ہے یہ چھچورے بہت ہو جاتے ہیں یار, پرانا اترانے لگتے ہیں. اور بچے تو بچے, ان کا کہ کیچ کریں گے تبرک. نعوذ باللہ, کہاں سے آپ تبرک کیچ کریں گے. منع کر دیے, آپ تبرک نہ بٹیے, آپ اپنا انتظام خود ہی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود ہی متوجہ ہو جائیں. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا, رہا ہے اور رہے گا. بنی عباس ایک دور تھا, بنی امیہ ایک دور تھا. یہ نہ سمجھیے زمانہ ختم ہو گیا. آج بھی نام علی نام حسین لینا جرم ہے, مگر ہندوستان میں نہیں. ہم خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ روٹی کی حوث میں سرحد پار کر کے پاکستان نہیں چلے گئے, اور اب تک کہ ہم لوگ مار ڈالے گئے ہوتے. ہاں بیٹھے میں اچھے خاصے, تھوڑا سا پرابلم ہے تو سالو ہو جاتی ہے, کون سا مسئلہ. کتنی آسانی سے فرش اعضا بچھا, مجلسوں کے اعلانات, اشتہارات, اطلاعات. ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں فلاں جگہ کئے بجے شروع ہوگی, کون سا آپ پڑھیں گے. آپس کے تو ہوتی ہے, ہر ایک گھر میں یار ہوتا رہتا ہے, اس میں کیا پریشانی ہے. یہ تو زندگی ہے, تو سب کچھ چلے گا. لیکن کوئی دشمن حسین ہم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا, کیونکہ سبھی مان رہے ہیں کہ حسین مظلوم تھے, یزید ظالم تھا. صلوات حسین کے لیے, لعنت یزید کے لیے. وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. کیا آج کی گہما گہمی ہے ماشاءاللہ. عزا خانے سج گئے, کچھ عزا خانے سجے جا رہے ہیں, کچھ تعزیے لے کے جا رہے ہیں, کچھ گھروں میں تعزیہ آنا ہے. ماشاءاللہ کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں ان کا یہ وقت بدل گیا, وہ تبدیل کر دیا, فلاں جگہ فلاں پڑھیں, اس میں کوئی فرق نہیں. آج میاں ہم آپ 100 برس پہلے نہ ہم آپ تھے, نہ 25 برس کے بعد. میں تو نہیں رہوں گا 5 برس کے بعد, مجھے رہنا ہونا نہیں زیادہ. ہاں گھاتے میں جی رہا ہوں, کسی دن میں نکل جاؤں گا. لیکن آئندہ نسلیں رہیں گی بھی, یہ بھی ختم ہو جائیں گی. حسین ایک آفاقی صداقت ہے. موت انسان کے لیے ہے, عزائے حسین کے لیے نہیں ہے.
عزائے حسین ایک بنیادی سچائی ہے، اور اس سچائی کو ہمیشہ رہنا ہے. نہ عزا ختم ہوئی نہ عزا ختم ہوئی. اور یہ سلسلہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. فرش بچ گئے ہیں، عزادار آ گئے ہیں. آنے میں کوئی زحمت تو نہیں ہوئی آپ کو؟ فرش سے آ جاتا. لیکن حسین کا سفیر کوفے میں شہید ہو گیا، اور شہادت مسلم کے بعد 2 یتیم، عبداللہ اور ابراہیم، 3 روایتیں ہیں. بہرحال مصدقہ روایت علماء کی جو ہے 7 اور 5 سال کے سن تھے. اولاد والوں سوچو، 5 برس کا بچہ، 7 برس کا بچہ، باپ قتل ہو گیا، بچے قید خانے میں. اجنبی بچہ ہو 5-7 برس کا، انسان بچے کو پریشانی میں دیکھے کہ پریشان ہو جائے گا، کچھ نہیں جانتا. ارے جانور کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے ترس آ جاتا ہے، نجس جانور کے بچے پر ترس آ جاتا ہے، یہ تو انسان کے بچے. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے. زوجہ حارث نے آرام کروا دیا، اب مقتل میں آ گئی. زوجہ حارث رو رہی ہے، اے شہزادو یہ معلوم ہوتا تو اپنا مہمان نہ کرتی. کہا مومنہ ایک خدمت کر دیجیے گا ہمارے بعد ہماری. کہا بتائیے شہزادو. کہا جب ہم قتل ہو جائیں ہمارے کرتے اتار کے ہمارے خون میں لگ لیجیے گا. کوئی ہمارے خاندان کا چاہنے والا، بنی ہاشم کا چاہنے والا مدینے جا رہا ہوں، اس سے کہیے گا محلہ بنی ہاشم میں 2 کرتے ہاتھوں پر رکھ کے گزر جائے، جس دروازے پر ٹوکا جائے وہاں رک جائے. ہماری ماں سے کہلوا دے بچے مار ڈالے گئے، کرتے آ گئے، اب انتظار نہ کرنا. ابھی آپ بہت روئیں گے. بچے شہید ہو گئے. زوجہ حارث نے ننھے کرتے اتارے، خون میں بسا دیے، خوشبو میں بسائے جاتے ہیں. بنی ہاشم کے پسینے میں خوشبو تھی، خون میں ظاہر غیر معمولی خوشبو تھی. روتی ہوئی کرتے لے کے چلی گئی. ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس میں اہل بیت کا چاہنے والا ایک جا رہا تھا. کہا مدینے جاؤ گے؟ کہاں جاؤں گا. کہا پہلے بنی ہاشم جاؤ گے؟ کہا چوتھے امام کے ہاتھ چومنا، ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پر رکھنا. کہا یہ امانت لیتے تھے، اور پوری بات بتا دی. ایک بوریے کے پردے کے پیچھے ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہے اداس. ایک پردہ چوک کے کہتی ہے کنیز سے کوئی میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے گلی سے. دروازے پہ گئی، ایک شخص گزر رہا تھا. کہا مسافر ٹھہر جا، میری مالکہ کہہ رہی تیرے پاس سے میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. کہا کیا یہ بیوہ مسلم کا گھر ہے؟ بہت روئیے گا، جواب سنیے. کہا یہ عباس کی بیوہ بہن کا گھر ہے، عباس کی بہن جو بیوہ ہو گئی. رونے لگا. کہا میرا سلام عرض کرتے. پوری بات بتائی. کہا بچے نہیں آئیں گے، کرتے لے کے آیا ہوں. یہ کیا ہے؟ نشانیاں، یہ علم، یہ تابوت، یہ زری، یہ تاجی، نشانیاں. ماں نے بچوں کے کرتے دیکھے، لے جا کے حجرے میں رکھے، جناب زینب کے پاس پہنچی. کہ سیدانی میرے بچے مارے گئے. سن سے یاد رکھیے گا، 5 سال اور 7 سال، یا 7 سال اور 9 سال. کہ میرے بچے مارے گئے سیدانی. اب آپ بیویوں کو جمع کیجئے، مجھے پرسہ دیں. جناب زینب روتی اٹھی، ساری بیویاں جمع ہوں. بیوہ مسلم بچوں کے کرتے نکال کے لا کے بیٹھ گئی. ایک مرتبہ جناب رباب آ کے سامنے بیٹھی، کرتے اٹھائے جا کے حجرے میں رکھے.
کبھی بھی ہو جائیے پرسہ نہیں لوں گی. جناب زینب نے کہا کیا بات ہے پرسہ کیوں نہیں لو بہن؟ سب جمع ہو گئے کہ ان کے سامنے پرسہ نہیں لوں گی, بھابھی رباب کے سامنے پرسہ نہیں لوں گی. ان کے 2 بچے تھے, علی اصغر کا گہوارہ کربلا میں جل گیا, سکینہ کرتے سمے شام میں دفن ہو گئی. جس ماں کے پاس اولاد کی نشانی نہ ہو اس کے سامنے پرسہ نہ لوں گی. سیدہ و حسینہ سیعلم الذین ایام انقلب